In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ناظرین، جمہوریت کے ثمرات آپ کے سامنے ہیں۔ گھر گھر میں فساد بھی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ جو سکون آپ کو نظر آ رہا ہے سوسائٹی میں، سڑکوں پہ، بازاروں میں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اصل میں یہ نظام جمہوریت جو ہے، جہاں کہیں بھی ہے پوری دنیا میں، نہ تو اس میں حکومت مطمئن ہوتی ہے، نہ اپوزیشن مطمئن ہوتی ہے، نہ ہی عوام مطمئن ہوتی ہے۔ سارے بے چین رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کچھ حقائق ہیں جو آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو کائنات کی عظیم ترین مخلوق قرار دیا ہے تو اس کی ہدایت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ کسی گناہ گار انسان کو یہ حق نہیں دیا کہ اللہ کے نیک بندوں پہ حکمرانی کرے۔ یہ جتنے عذاب آئے ہیں پچھلی اقوام پہ، وہ یہی سبق تھا انسان کے لیے کہ جب فاسق قسم کے لوگ اللہ کے نیک بندوں پہ غالب آنے لگے، جمہوریت کے ذریعے سارے برے لوگ اکٹھے ہو کے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں غرق کر دیا، تباہ کر دیا، اور اپنے نیک بندوں کو وہاں سے بچا لیا۔ اب دیکھیں، یہ جمہوریت کا جو نظام ہے، جب اس میں سکون نہیں ہے تو اس کی وجہ تلاش کرنی چاہیے ہمیں۔ سورہ قصص کے ورس نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمْ خِيَرَةٌ، آپ کا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، وَيَخْتَارُ اور منتخب کرتا ہے، مَا كَانَ لَهُمْ خِيَرَةٌ ان کو انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے۔ یعنی انسان کو اپنے لیڈر کے انتخاب کا کوئی حق نہیں ہے۔ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہی لیڈر منتخب کرنا ہے۔ تو کیونکہ یہ حق انتخاب کا جو ہے انسان کے لیڈر کے طور پہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے منتخب کرنا ہے لیڈر۔ کیونکہ انسان نے اللہ کا یہ حق استعمال کرنے کی جسارت کی ہے تو اس کا انجام یہی ہونا ہے، عذاب کی صورت میں دست و گریباں رہنا ہے انسان نے، گھر گھر میں فساد بھی ہونا ہے۔ یہی حال ہمارے پاکستان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ اس ملک کو اتنی نعمات سے نوازا ہے، اس کے باوجود یہ ملک غریب ہے۔ غریب ہے تو کیوں ہے؟ اتنی وافر مقدار میں اس میں خوراک پیدا ہوتی ہے، اس کے باوجود لوگ بھوکے سوتے ہیں۔ تو کیوں سوتے ہیں؟ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہی ہیں نا۔ اس کے باوجود ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ ابھی بھی شہر شہر میں یہ فساد جاری ہے، ایک دوسرے کے لیڈرز پہ الزام تراشیاں جاری ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ تمہارا لیڈر چور ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا لیڈر چور ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا لیڈر امریکہ کا ایجنٹ ہے، کوئی کہتا ہے تمہارا لیڈر طالبان کا ایجنٹ ہے۔ تو ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے اور اسی سے تلخیاں مزید بڑھتی ہیں۔ ایون کچھ لوگ تو یہ کہتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں کہ جلد اگر انتخابات نہ کرائے گئے تو ملک میں خانہ جنگی ہوگی۔ یعنی ایک مومن کو کیا چیز یہ زیب دیتی ہے کہ اس طرح کی باتیں کرے؟ حالانکہ انتخاب کا حق تو انسان کا ہے ہی نہیں، انتخاب کا حق فقط خدا کا ہے۔ اس کے باوجود اتنی تلخی، بھائی بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک ہی گھر میں فساد برپا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ورس نمبر 117 میں واضح طور پہ ہمیں منع فرمایا ہے کہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تم نے لوگوں کی اکثریت کی بات مانی تو پھر وہ تمہیں اللہ کی راہ سے گمراہ کر دے گے۔ اس کا مطلب ہے
جمہوریت حالانکہ چیز یہی ہے کہ اکثریت کی جو رائے ہے اس کی پاسداری کی جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اکثریت کی اطاعت کی، اکثریت کی بات مانی، تو وہ اللہ کی راہ سے تمہیں منحرف کر دیں گی، گمراہ کر دیں گے۔ تو اکثریت کی یہاں پہ بھی نفی ہو گئی۔ اور ویسے بھی یہ بڑا عجیب سا نظام ہے کہ ایک متقی انسان اور ایک فاسق انسان دونوں کی رائے برابر ہے۔ ایک انتہائی تعلیم یافتہ انسان پی ایچ ڈی کر کے پاکیزہ کردار کے ساتھ اس سوسائٹی میں ہے، دوسری طرف ایک نشئی ہے جو گندگی کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے، جس کو اپنا بھی پتہ نہیں ہے، اس کی رائے بھی اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر کے برابر ہے۔ ایک ظالم اور ایک مظلوم دونوں کی رائے برابر ہے۔ یہ جمہوریت ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی سختی سے ہمیں منع فرمایا ہے اور خود واضح کیا ہے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مسلمین کو مجرمین کے جیسے ٹریٹ کروں گا؟ یعنی دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو جرم کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، جو مسلمان ہے وہ جرم نہیں کر سکتا۔ جبکہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جو رہنما ہوتے ہیں اپنی رعایا کے لیے، شفقت کا سایہ ہوتے ہیں۔ رہنما کے لیے جو رعایا ہے اولاد کی مانند ہوتی ہے، لیکن یہی رعایا جب ان رہنماؤں کے سامنے جاتی ہے تو یہ لوگ پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ اس کے باوجود یہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو قتل کرانے پہ بھی تیار ہیں، اپنا جان مال سب کچھ لٹانے پہ تیار ہیں۔ زیلنسکی کی مثال ہمارے سامنے ہے، صرف اپنی ایک کرسی کی خاطر اس نے پورے ملک کو برباد کر کے رکھ دیا۔ اب وجہ کیا ہے کہ اس میں ہم نے اللہ کے انتخاب پہ، اللہ کے حق پہ اپنا اختیار جتانے کی کوشش کی ہے، تو اس کی سزا ہمیں ملنا تھی۔ اور یہ ہم نے کیوں کیا؟ اپنی خواہشات کی بنیاد پہ۔ جیسے سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، سورہ فرقان ورس نمبر 43 میں، کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے؟ تو یہ جمہوریت میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یہ ہر بندے کی اپنی خواہش ہے، اپنی مرضی ہے۔ رضائے پروردگار کا تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک قصہ بیان فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے کچھ سردار جو تھے وہ اپنے نبی کے پاس گئے۔ پھر غور کریں، پھر سنیں، کون تھے؟ بنی اسرائیل جیسے خاندان سے تعلق رکھنے والے جو بڑے غرور اور تکبر والے تھے، ان کے بھی کوئی عام شخص نہیں گئے، عام افراد نہیں گئے، سردار گئے، مالا گئے اپنے نبی کے پاس کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں۔ حالانکہ سردار تھے، آپس میں بیٹھ کے جمہوریت کے ذریعے منتخب کر سکتے تھے۔ سرداروں نے بھی یہ جرأت نہیں کی کہ اپنے لیے بادشاہ منتخب کر سکیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، انہیں یقین تھا، انہیں بتایا گیا تھا کہ یہ انسان کا حق نہیں ہے بادشاہ کا انتخاب، اس لیے وہ اپنے نبی کے پاس گئے۔ اور نبی نے بھی خود منتخب نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے التجا کی، پھر انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ قرار دیا ہے۔ تو جس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ انتخاب کا حق انسان کا ہے ہی نہیں، یہ جمہوریت، اس کی اجازت نہیں ہے اللہ کے دین میں۔ تو اس وجہ سے جو ہم کر رہے ہیں، جو سوسائٹی میں یہ ایک فساد سا برپا ہے، یہ اصل میں خدا کی ناراضگی ہی ہے، جس کی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن کریم میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو گائیڈنس فراہم کی ہے، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہے، سورہ نوح میں ورس نمبر 21 22 سے آنورڈ ہے کہ انہوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، میرے اللہ
اس قوم نے ان لوگوں کی اطاعت کی ہے، ان کی بات مانی ہے، ان کو اپنا لیڈر بنایا ہے جن کو اولاد اور مال نے دھوکہ دیا ہے۔ یعنی دولت مند لوگ جو تھے ان کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے اپنا رہنما مانا۔ اب یہاں پہ بھی ایگزیکٹ وہی کچھ ہے کہ ان رہنماؤں کے نہ تو بچے یہاں پہ ہوتے ہیں، نہ ان کی دولت یہاں پہ ہوتی ہے، صرف لوٹنے کے لیے، حکمرانی کے لیے آتے ہیں، لیکن عوام کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اولاد اور مال نے دھوکہ دیا ہے، انہی کو پھر اپنا سربراہ بنایا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اپنے سرداروں سمیت غرق کر دیا، ختم کر دیا، تاکہ میرے آنے والے انسانوں کو گمراہ نہ کر سکیں۔ تو یہ لیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ فساد جو برپا ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا سزا ملنی ہے، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ان کے پیروکاروں کو بھی جو مومن ہیں سارے آپس میں دست و گریباں ہیں، ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھائی بنایا تھا، یہ ان لوگوں نے ہمیں ایک دوسرے کا دشمن کیوں بنا دیا؟ تو انہیں اپنے خدا کی ماننی چاہیے یا ان لیڈروں کی انہیں فیصلہ کرنا ہوگا، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ تو پروردگار نے کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے خدا کو جا کے کچھ دکھانا ہے کہ تیرے پیار میں، تیری رضا میں، تیرے احترام میں ہم نے کیا کچھ کمایا ہے۔ اگر یہی کردار رہا تو اپنے خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہمارا دعویٰ تو تھا کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن مانتے رہے شیطان کی۔ تو اس لیے اس پہ غور کریں، یہ فساد ختم کریں۔ اگر بزرگ ہیں اس چیز میں انوالو تو اپنے بچوں کا خیال کریں، اپنے گھروں کو سنبھالیں۔ نوجوان اس چیز میں انوالو ہیں تو اپنے بزرگوں کا خیال کریں۔ آپ کی جو ذمہ داری ہیں خدا کی طرف سے آپ ان کو نبھائیں۔ زندگی بہت شارٹ ہے، کچھ پتہ نہیں کب سانسیں ختم ہو جائیں، پھر موت کے وقت نہ ان رہنماؤں نے آپ کے کام آنا ہے، نہ اس سیاست نے آپ کے کام آنا ہے، نہ قبر میں اس نے کام آنا ہے، نہ محشر کے دن آپ کے کام آنا ہے۔ تو میری دعا ہے آپ اللہ کے امان میں رہیں، لیکن خدا کی رضا کے لیے۔ اللہ حافظ۔